جناب والا نے دریافت فرمایا کہ چیئر پر بیٹھ کے نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان کر دیں۔ پچھلے 15 دن سے سوال و جواب کی کوئی نشست نہیں ہوئی، اس لیے بہت سے سوالات جمع ہو گئے۔ آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ آئندہ اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے۔ کچھ تفصیل ہے تو میں عرض کر دوں گا آپ سے۔ ابھی جو پچھلے وہ انبار ایک لگ گیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں۔ ریکارڈنگ میں 2 سوالات کیے گئے ہیں جنہیں ہم اس بنیاد پہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو چند مرتبہ سننے کے بعد خیال آیا کہ آپ جس خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک صاحب کوئی بھی ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ نہیں چلا سکتے، اور آپ نے درخواست کی کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ نمبر کو استعمال کر لیں اور ہم اس پہ بزنس کریں گے، اور جو بھی اس میں نفع ہوا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں بینک کی ملکیت ہے، آپ کی نہیں۔ لیکن اگر اسے وقتی طور پہ ہم حل بھی کر لیں کہ چلیے وہ آپ کی ملکیت ہے، اکاؤنٹ میں آپ پیسے جتنے رکھیں جتنے نکالیں، بینک کو اس پہ کوئی اعتراض کا بنیادی طور پہ حق حاصل نہیں ہے، تو اب آپ نے اس اکاؤنٹ کو گویا کہ کرائے پر دے دیا کہ آپ اس پہ بزنس کریں، میں تو اتنا کر نہیں سکتا۔ اب اس میں اکاؤنٹ میں جو نفع بھی آئے اس کو اتنا کر دیں اتنا کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اجارے میں آ جائے گا نا۔ تو اجارہ شریعت کے اصول کے مطابق متعین ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی تمہارا نفع و نقصان ہو، مجھے تو اس اکاؤنٹ کا ہر مہینے استعمال کی وجہ سے 20,000 چاہیے، لاکھ چاہیے، جو بھی، اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا۔ نفع میں کوئی پرسنٹیج متعین کرنا اس کا اجارہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ کم زیادہ ہوتا رہے گا نا۔ تو اجارہ کے جو باب ہے اس میں تو مستقل ہوتا ہے کہ اتنے روپے پہ یہ مکان کرائے پہ لے لو، اتنے روپے ادا کرو، یہ اکاؤنٹ۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ مختلف کمپنیز جو پوائنٹس دیتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ناجائز کمپنی نہ دے۔ مثلاً یہ K&N والے ہیں یا کوئی اور کمپنیز ہیں، یہ دیتے ہیں کہ اتنے پوائنٹس آپ جمع کر لیجئے، اور خواتین پھر انہی پوائنٹس پر کے مطابق جا کر وہ اس سے گوشت خرید لیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہونا چاہیے جو شرعاً ہی جائز نہ ہو۔ جب شریعت کے مطابق بزنس ہے تو اس پہ ایوارڈ، اس پہ انعام، اس پہ پوائنٹس کو ملنا، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ چائے کے کپ خریدے، سالک صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھا تو میڈ ان چائنا تھے، اس پہ چائنا بون لکھا ہوا تھا، اور جب چائنا بون کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کی ہڈیوں کے صفوف پر کچھ % ہوتی ہے، تو ایسی کراکری کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ مارکیٹ میں ایسے برتن بہت سے آئے ہوئے ہیں، یہ سب امپورٹ ہوتے ہیں، لہٰذا حلال و حرام جانور کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے 3 طرح کے برتن پائے جاتے ہیں۔ وہ برتن یا تو بنیادی طور پہ ایک جانور حلال ہے، اور دوسری شرط اسے صحیح طریقے پہ ذبح کیا گیا ہے، ان کی کھال سے، ان کے خون سے، ان کی ہڈیوں سے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ جائز ہے، کیونکہ جانور بنیادی طور پہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، یہ سب حلال جانور، ذبح بھی حلال کیا گیا۔ دوسرے وہ برتن ہیں جو ذبح شدہ جانوروں سے نہیں بنائے جاتے، جھٹکا کیا، گولی مار دی، جانور مر گیا، اب وہ جانور جو ہے اس کا ذبح ہوا ہی نہیں ہے، تو جب ذبح نہیں ہوا تو وہ برتن جائز نہیں قرار پائیں گے۔ تیسرے سور کا ہے، اس کی ہڈیاں تو بالکل ہی جائز نہیں ہوں گی، اس لیے یہ پہلی قسم کے جانوروں کو جو جائز جانور بھی ہو اور اسے ذبح بھی ٹھیک کیا جائے، ان کا استعمال درست ہے۔ اور دوسرے جانور جن کا ذبح ٹھیک نہیں ہوتا ان کے وہ حلال نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ذبح جو ہے وہ نہ ہونے کے باوجود بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانور تو جائز ہے نا، ذبح سکھ نے کیا ہے، ہندو نے کیا ہے، کسی نے کیا ہے، تو ان ہڈیوں سے جو جانور کے ہڈیوں سے صفوف اور پھر برتن بنتے ہیں، بعض فقہا نے اس کی اجازت دی۔
اور اسی میں تیسری بات بھی شامل کر لیجئے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ عام طور پر مسلمانی برتن بناتے ہیں، مسلمانی ذبح کرتے ہیں، تو عمومی طور پر یہاں پاکستان میں جو جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جائز ہی ہیں۔ اس دوسرے حصے کو اچھی طرح سنیں کہ جانور جائز تھا، ذبح ناجائز کیا گیا، وہ ہڈیاں، اور اسلامی ممالک میں اگر تیار کردہ ہیں تو عمومی طور پر یہاں ذبح ٹھیک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے مفاد عامہ کے طور پہ اس کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری رہ گئے جانور جو سور سے، تو یا تو وہ سور کا استعمال کرتی ہو قوم اور یا پھر ان میں عادی ہوں، تو وہاں کی جو ہڈیوں کے جانور بنائے جاتے ہیں وہ جائز صحیح۔ بھابھی انتقال کر گئیں اور شوہر یعنی میرے بھائی زندہ ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور بھابھی کے والدین اور بھائی اور 2 بہنیں بھی ہیں۔ کچھ سونا چاندی، نئے کپڑے، برتن، بستر، حق مہر کے پیسے بھی رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وراثت میں کس کا حق بنتا ہے؟ شوہر اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی والدین اور بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر بنتا ہے تو ہر ایک کا کتنا ہو؟ دیکھیں، ان کا انتقال ہوا تو یہ ساری چیزیں ان کی ملکیت تھیں، یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ وہ مالکہ تھیں بھی یا نہیں تھیں۔ اگر وہ ان چیزوں کی مالکہ تھیں تو ان کی کل جائیداد شوہر، ان کے بیٹے اور والدین کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ان کی خاتون کے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں انہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اس خاتون کے بیٹے، شوہر اور والدین، یہ 3 ہیں، تو ان کی تجہیز و تکفین جو ضروری شرائط ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کے بعد ان میں جو انہوں نے 1/3 فرض کر لیجئے کہ کسی نیکی کے کام کے لیے بھی کہا، تو ان سب چیزوں کو، وصیت کو نافذ کر کے کل جائیداد جتنے حصے ثابت ہوں گے انہیں 12 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تو 12 حصوں میں جب تقسیم کریں گے تو شوہر کو 3 حصے، بیٹے کو 5 حصے، 8 ہو گئے، اور والد کو 2 حصے اور والدہ کو بھی 2 حصے ملیں گے، تو 8، 2، 10 اور 2، 12 اس طرح ہو جائیں گے۔ اسی کو ہم پرسنٹیج میں لے آتے ہیں فیصد میں، تو تقسیم کریں گے تو شوہر کو 25% ملے گا، بیٹے کو 41.66% ملے گا، والد کو 16.66 اور والدہ کو بھی 16.66 ملے گا، یعنی شوہر جو ہے ان کو ربع حصہ ملے گا 3، اور سدس والد کو ملے گا، اور سدس ہی والدہ کو ملے گا، یعنی 2 حصے، اور عصبہ میں بیٹا آتا ہے تو بیٹے کو 5 حصے ملیں گے، تو 25% شوہر کا، 16.67 والد کا، اور پھر وہی حصہ والدہ کا بھی، اور 41.67 بیٹا ہے نا سب سے زیادہ اسے ملے گا، اور ان کے بہن بھائی اس میں نہیں آئیں گے۔ مدرسے والے دستار بندی کے موقع پر بچوں کے والدین سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جو پیسے بھی نہیں دیتے، والدین ان کی دستار بندی بھی نہیں کی جاتی، والدین کو مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسے پیسے سے کھانا پکایا جاتا ہے، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دستار بندی اور یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، سند دیتے ہیں، یہ بسا اوقات مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب ہے اچھی بات ہے، لوگوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس طرح کوئی چیز حاصل کریں، اور مباح بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے، اسے ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن اس پہ اس طرح کرنا کہ جو نہیں دیتا بچہ اس کے والدین اس کی دستار بندی نہ کی جائے، یہ غلط بات ہے۔ یہ دوسرے آدمی کو پیسے دینے پر مجبور کرنا ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں، اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے، اور دینے والا بھی مجبوری سے دیتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرے۔ حنفی فقہا کے نزدیک جتنے مالی معاملات ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے وہ بنیاد ہے، بس اس بنیاد کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی پیسہ لے الا بطیب نفسہ، ہاں وہ اپنے دل کی خوشی سے، قرض ہے دل کی خوشی سے دے،
صدقہ کرنا ہے دل کی خوشی سے دے، شادی بیاہ کا خرچہ ہے دل کی خوشی سے کرے، کوئی اور خرچہ ہے جب تک اس کی 100% رضامندی اس میں شامل نہیں ہے وہ بالکل اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پہ لعنت فرمائی تھی کہ اس میں بھی جبراً وصول کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی نظام ہے نا۔ تو اس لیے بچوں کی دستار بندی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن والدین کو مجبور کرنا کہ تم ضرور پیسے دو غلط بات ہے۔ بھائی نفسیاتی مریض ہے اور یہ مرض جنون کی حد تک ہے، وہ خود کسی چیز کی حفاظت پر قادر نہیں ہے، اس لیے کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے جبکہ میں ان کا سرپرست اور وکیل ہوں اور گھر میں پردے کے پیش نظر علیحدہ رہائش کا انتظام کرنا چاہتا ہوں؟ بالکل بھیا، آپ کا بھائی اگر اس حد تک مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے کہ وہ اپنی املاک کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ اس کے وکیل ہیں، لیکن اس کے سب سے اصلی وارث تو دادا ہے۔ اگر دادا نہیں ہے تو پھر والد ہے، والد بھی نہیں ہے یا ہیں دادا اور والد لیکن شرعاً معذور ہیں، تو پھر ان دونوں کو چھوڑ کے تیسرے نمبر پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے بھائی، لیکن آپ اس کے بھائی ہونے کے لیے وکالت میں اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے زکوٰۃ اس کے لیے وصول کریں اور اس زکوٰۃ کو بھائی کی اچھائی میں خرچ کر دیں۔ زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے امانت ہے، یہ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس مجنوں پاگل دیوانے بھائی کو اللہ سے شفا دے، سب سے پہلا اس کا حق دادا کا ہے، یا دادا کسی کے ذمے کر دے۔ دادا مثلا کسی اپنے دوست، کسی بھتیجے، کسی کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم وصی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو دادا ایک، ان کی وصیت جس کو انہوں نے کی ہے دو، پھر والد تین اور والد کا وصی چار، ٹھیک ہے، پھر پانچویں آپ آتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ اگر آپ آ گئے تو آپ زکوٰۃ کے نام سے جتنا پیسہ بھی اپنے اس بھائی کے لیں بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کے وکیل ہیں اور یہ پیسہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ، یہ یاد رہنا چاہیے کہ امانت ہے اور اس امانت کو خرچ کرنا ہے۔ آپ نے پیسہ جمع کر لیا، بھائی کو الگ فلیٹ خرید کے دے دیا، آپ کے گھر میں پردے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے یا تکلیف ہوتی ہے، بھائی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور پھر گھر الگ دے کے نوکر رکھ دیا، یہ وہ سب چیزیں، یہ سب کی سب چیزیں آپ کے لیے زکوٰۃ کے مال سے بالکل جائز ہیں، بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں کے باوجود زمین اس کے لیے، بھائی کے لیے نہیں بیچ سکتے، نہ ہی مال تجارت آپ اس پہ استعمال کر سکتے۔ اس مجنوں بھائی کی دو چیزوں میں آپ دخل نہیں دیں گے، ایک اس کی اگر کوئی زمین آتی ہے نا تو وہ آپ نہیں بیچ سکتے، وہ اس کے لیے سالڈ ایک چیز ہے، وہ جب بکے گی یا جب اس کا قیمت بڑھتی جاتی ہے نا دن بدن، تو آپ کو بیچنے کا حق نہیں ہے، وکیل ہیں اگرچہ آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا اگر اس کا کوئی مال ہے نا تو اس میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے۔ بس آسان بات یہ سمجھیں کہ وہ جو کچھ مال آ رہا ہے آپ کے پاس امانت ہے، امانت کے شرعی احکامات آپ جانتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے کھڑے ہونے کے لیے کسی سیٹ کا سہارا لینا پڑے تو بھی ہمارے نزدیک قیام نماز میں فرض ہے، جس طرح وضو فرض ہے اسی طرح قیام بھی فرض ہے، تو چاہے جہاز میں اس کو کسی سیٹ کو پکڑ کے سہارا لے کے پڑھنی پڑے تو بھی وہ پڑھے گا، اور اگر جہاز بھی چلا ہی نہیں، وہ تو زمین سے متصل ہے نا، پھر بھی اس پہ کھڑا ہونا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جگہ ہی میسر نہیں ہے، تو وہاں پر جو نماز پڑھی جائے گی قیام کی صورت میں رکوع سجدہ نہیں ہوگا، تو فقہا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معذوری نہیں ہے، یہ معذوری انسانوں کی طرف سے، جیسے سعودی ایئر ویز میں کوئی مجبوری انسانوں کی طرف سے بھی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ کیبن بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ سجدہ اور رکوع کرے گا
اور بغیر وجہ کہ اس سے کھڑے ہو اپنی نماز پڑھی ہوگی۔ لیکن اگر سعودی ایئرویز کے علاوہ کوئی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو کیا اسے دہرایا جائے گا؟ کیونکہ اللہ نے تو کوئی معذوری اسے نہیں نہ دی، یہ بندوں کی طرف سے معذوری ہے، تو فقہا احتیاطاً کہتے ہیں کہ اسے دہرایا جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ خاتون ہیں اور وہ امید سے ہیں، تو طبعی شرم و حیا اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی، یا پھر مرد ہے اور معذور ہے، وہ گھر میں بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتا ہے، وہاں بھی وہ معذور ہے، تو اس کے لیے کوئی قیام نہیں ہے، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے۔ زبان نام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ احمد بلال صاحب، زبان توئے زوئے سے جو ہوتا ہے، طا سے وہ تمہیں ملانی۔ البتہ اگر آپ سے تحریر میں کچھ تسامح ہو گیا ہے تو ذوحان ایک لفظ ہے عربی کا، اور ذوحان کا مطلب ہے کسی چیز سے الگ ہو جانا، کسی چیز سے ہٹ جانا، تو یہ ہے نام۔ اب اسے آپ نہ رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ اب آپ نے جو لکھا ہے اس کا ترجمہ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا ترجمہ اللہ کی طرف سے تحفہ، تو انٹرنیٹ کے جو مطالب ہیں نا، اس کا اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے، سب جھوٹ ہے، بس اور کوئی کام نہیں نا، وقت بچ گیا ہوگا کسی کے پاس، یا اسے وقت کی قدر نہیں ہوگی تو جو جی چاہ لکھ دیا، کوئی نام ڈال دیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ جو اخبارات میں عجیب و غریب کے نام سے چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ بچے تھے، بچے بھی بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے یار ایسی ہر وقت گپے مارتے رہتے، میں نے کہا یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ میں ہر وقت گپے مارتا ہوں، میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہی ہوتا ہے اور کیا۔ کہنے لگے چلو ہم لکھتے ہیں خط، میں نے کہا اچھا خط لکھو اور جھوٹ تمہیں بتاؤں وہ لکھو۔ انہوں نے جھوٹ لکھا، خط میں چھاپ بھی دیا، وہ چھپ گیا اخبار میں، جنگ میں۔ میں نے کہا کہ لکھو جدید تحقیق کے مطابق افریقہ میں ایک ایسا قبیلہ دریافت ہوا ہے جہاں کی سفید بھینسیں سیاہ دودھ دیتی، اگلے ہی ہفتے وہ اخبار میں چھپ گیا۔ تو اس لیے اب انٹرنیٹ آ گیا ہے، جو مرضی جھوٹ بولو اور لکھ کے جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ تیر لگ گیا اور نماز میں نکالتے رہے اور پھر یہ ہوا اور وہ ہوا، سب جھوٹ ہے۔ سالک صاحب کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی طرف اس کی نسبت شیعہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اس کو ارشاد القلوب ان کی ایک کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے۔ نماز میں اتنا انہماک ہو جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کسی چیز کا، بہت ہی استغراق کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کے بعض بندوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ایسے بھی نہیں ہو جاتا کہ مبالغے اور جھوٹ پہ مبنی روایات ہوتی ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی علم جفر پہ کوئی کتاب، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جناب والا ید طولہ رکھتے تھے علم نجوم میں، جفر میں، ان سب علوم میں۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم بہت بہت جانتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی علم نجوم کا ذکر کیا ہے۔ زحل ستارے کے متعلق تو ان کا مشاہدہ ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح مریخ کے زیر اثر جب دنیا آتی ہے تو اس کے کیا انجام ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ جو پرانے جیت علماء تھے نا، وہ علم طب، علم نجوم، علم جفر، یہ سب چیزیں پڑھتے اور بہت بڑے اپنے زمانے کے علماء میں سے ہوتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا تو نام سنا ہوگا، اس کی پہلی جلد کے آغاز میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب آسمان میں ستارے اس چال میں آتے ہیں تو زمین میں حکومتوں میں یہ تبدیلی آتی ہے، لڑائیاں ایسے ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، خطے جو ہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ اب مثلا پاکستان جب بنا نا تو اس وقت ستارے جس چال میں تھے اس کے مطابق یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی فوج کو اقتدار میں رہنا ہے، اور انڈیا میں یہ نہیں تھا۔ انڈیا میں ستاروں کی چال بدلی بھی تھی، اس لیے وہاں جمہوریت، عوام کی رائے یہ ہے
ہمارے ملک نے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو علم نجوم کے یہ سارے ماہر تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ، جس نے بھی فتوحات مکیہ اور یہ چیزیں پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا، لیکن انہوں نے علم جفر میں کوئی کتاب لکھی ہو ہمارے علم میں نہیں۔ ایک کتاب ہے الدرۃ البازغہ فی کشف علوم الجفر الجامعہ، کشف الظنون، جو کتابوں کی مشہور فہرستیں ہیں، اس میں حاجی خلیفہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے اسے بہت تلاش کیا، اسپین میں بھی تلاش کیا، فرانس وغیرہ کے کتب خانے جہاں بڑے بڑے ذخائر ہیں ان میں بھی، لیکن ہمیں ملی نہیں۔ تو جو ملی نہیں اب تک کہہ نہیں سکتے کیا ہوا ہو۔ گورنمنٹ مقامی سطح پر مختلف دکانوں کو ریٹ لسٹ دے جاتے ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے؟ مطلب جس قیمت پہ وہ فروخت کا کہتے ہیں، قیمت خرید بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو سالک صاحب، اس ملک میں کوئی چیز ہے، یہ فتویٰ صرف اسی ملک کے لیے ہے اور جگہ کے لیے نہیں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں تسعیر۔ تسعیر اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دینا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ گورنمنٹ اگر متعین کر دے اور پھر اس کے مطابق سے ہٹ کے کوئی اس چیز کو بیچے، پھر اسے سزا بھی ہو، پھر ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آم آئے مارکیٹ میں، یہ چونسا آم ہے، یہ 100 روپے کلو سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیچے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسی اچھی ہونی چاہیے جس کو پتہ ہو کہ چونسا آم جو مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 70 روپے ہے، 30 روپے ہم کسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے 100 میں بیچنا ہے۔ اب وہ 110 میں بیچے گا اگر، تو جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے قیمت مقرر کی ہے۔ لیکن جہاں گورنمنٹ والے ہی رشوت کھاتے ہوں، وزیر زراعت خود رشوت کھاتا ہو، جا کے جب چاہو ٹماٹر کے ریٹ بدلوا لو، جب جا کے جی چاہے کمپنیاں کچھ ہٹا کے کچھ ملا کے کچھ اور پیسے کر دو، جب جی چاہے دوائیوں کی قیمتیں جو جی چاہے مقرر کروا لو۔ ایک شرط، ایسی حکومتوں میں گورنمنٹ کے 100 روپے چونسا بیچنا ہے اور یہ کہتا ہے 100 روپے میں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے سالک صاحب، 100 میں تو پڑتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے 120 میں چھوڑ، 130 میں بیچو، اس لیے کہ تم منڈی میں بیٹھے ہو، تمہارا حق ہے، نہ لے، نہیں لینا تو نہ لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تسعیر، قیمتوں کا مقرر کرنا، یہ ایماندار لوگ ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی یہ مخلوق، کسی جنگل وغیرہ میں ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، اگر گورنمنٹ نے 100 روپے چونسے کے ریٹ متعین کیے ہیں اور ایک نے 120 روپے لگائے ہیں، تو اسے پکڑ کے سزا دینا، مارنا، 6 مہینے جیل دینا، کوئی بھی سزا جو حکومت دینے کی پابند ہو اور سزا دے، پھر 3 شرطوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب یہاں نہ ہی تو حکومت کوئی چیک کرتی ہے کہ 100 روپے میں پڑتا ہے کہ 150 میں کہ 70 روپے، نہ ہی اس قیمت متعین کرنے والے لوگ انصاف کرتے ہیں۔ اپنا بھائی ہے، اپنے گاؤں کا ہے، اپنا پٹھان بچہ ہے، چلو جو مرضی کرو، پنجابی ہے تو پکڑ لو، اور وہ بھی اگر 10,000 دے تو چھوڑ دو، اور سزا بھی نہیں دی جاتی۔ دنیا کے کچھ ہی ممالک ہوتے ہوں گے جن میں جرم پہ سزا نہیں ملتی، ہمارے ہاں جرم پہ سزا نہیں ملتی، کوئی بڑے سے بڑا جرم کر لو سزا نہیں۔ اب تانلیاں والا میں جو کچھ ہوا ہے، کتنا دل خراش واقعہ ہے، 3 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 6 بچے ان کے بیچارے یتیم رہ گئے، ماں اس مقتولین کی روتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے اب کون پالے گا، میں دادی ہوں، میں اپنے بچوں کا اب کیا کروں گی، کوئی پرواہ نہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، سزا بھی نہیں ملنی۔ ایک لڑکے کا کیس تھا نا، ایک لڑکی کسی ایمبیسڈر کی بیٹی کہ کیا ہوا، اطمینان سے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے اس ملک میں جرم پہ سزا، تو جس معاشرے میں جرم پہ سزا نہیں ملتی اس معاشرے میں یہ سوال ہی بیکار ہے، کون سی تصویر اور کون سے، اس لیے حق بنتا ہے آپ اپنے چیز کا جتنا مرضی ریٹ لگائیں۔
عارف صاحب نالندہ سے آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے نا، از اٹ پرمیبل فار مسلمس ٹو لرن، یہ سوال عام لوگوں میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ از اٹ پرمیبل فار گرلز وومن ٹو ویئر اینکلٹ؟ پازیب ہوئی نا، پازیب بچوں کو پہنانا جائز ہے، اور چھوٹی بچیوں کو پہنانا بھی جائز ہے، لیکن بڑی عورتیں اگر پہنے گی تو اس کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، غیر محرموں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جزوی توبہ بھی صحیح عمل ہے اور کلی توبہ بھی صحیح عمل ہے۔ احمد صاحب دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میری زبان سے جو گناہ ہو گئے اللہ تو معاف فرما دے، یہ بھی توبہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی جتنی بھی توبہ کرے اتنی ٹھیک، جتنی توبہ کرے، اور مجموعی اعتبار سے توبہ کر لے کہ اللہ مجھ سے بہت خطائیں ہوئی تو بہت ہی اچھا ہے۔ توبہ سے کوئی چیز روکنی بھی نہیں، توبہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو روک دے۔ آپ فرماتے ہیں دل سے برا جاننا اور پختہ دل سے عزم کرنا بڑے لوگوں کے کام، دل سے کام برا جانتا ہے، پتہ ہے کہ اس عمل میں لطف ہے، لذت ہے، دل برا نہیں جانتا، اس کے باوجود اللہ سے توبہ، اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگ، گناہ چھوڑنے کا عزم تو کیا، آدمی اس گناہ کے لیے دعا مانگنے سے بھی ہچکچاتا ہے، نفس وہ کہتا ہے مت مانگو دعا کہ اللہ اس کو چھڑا دینا، لیکن آدمی مانگتا ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے، اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو شدت سے چاہوں تو پوری کائنات تم کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے آصف صاحب؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، نفرت بھی ایسی ہی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ حق بات کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم کہہ نہ سکو، اور نفرت بھی ایسی نہ کرنا کہ ضرورت کے وقت اس سے بات کرنی چاہے تو تم وہ بھی نہ کر سکو۔ تو اس لیے اعتدال میں رہنا چاہیے۔ محبت بعض اوقات غیر اختیاری طور پہ جو ہوتی ہے نا، یہ نقص بھی بن جاتی ہے، اور غیر اختیاری طور پہ جو محبتیں ہیں جب نقص بن جاتی ہیں شخصیت کا، تو پھر اس پہ طریقہ یہ ہے کہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ عقل کیا کہتی ہے، محبت کیا کہتی ہے، کسی کا حق ضائع تو نہیں ہو رہا، میرا اپنا حق ضائع ہو رہا ہے، پرواہ نہیں، محبت پرواہ کرنے بھی نہیں دیتی۔ محبتیں پھر ایسے ہی ہوتی ہیں، اللہ کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہے، مخلوق کا کوئی حق، یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ تبلیغ کے علاوہ کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا پورا کیا جائے؟ لارابی، کیا نام ہوا بھائی؟ رابی نہیں، لارابی لکھے۔ بہرحال بہت سے طریقے ہیں، جو چیز شریعت منع کرتی ہے اس پہ نکیر کرنا کہ یہ مت کرو، شرعاً جائز نہیں ہے، کسی کو سمجھا دینا۔ اصل میں جب آپ نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں نا، برائی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ مثلاً عثمانی زمانے کے فقہا نے لکھا ہے ہمارے دور میں ایسے ایسے شریف لوگ محلوں میں رہتے ہیں کہ تھانے دار کا صرف جا کر کھٹکھٹا دینا دروازہ کافی ہوتا ہے کہ آئیں تو بتائیے گا تھانے دار آیا تھا، بس کہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کیوں آیا ہے اور مجھے کہاں پہ غلطی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ تھانے دار کو باہر بلا لے گھر سے اور بات چیت کر لے، یہ بھی ایک تنبیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بلا لے تھانے میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جوتے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس کے ساتھ پھر وہی رویہ رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کا درجہ دیکھ کے اس کا رویہ متعین کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، لڑکے نے آ کے کہا یہ کیا وہ کیا، تو آپ نے فرمایا رہنے دے رہنے دے، اور پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، فرمایا کہ بھئی وہ کہاں گیا، تو پیچھے نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے اما صلی اللہ کا مہانہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی نا، اس نے کہا جی اللہ کے لیے، میں بھاگ چل خبردار جو آئندہ ذکر کیا اللہ نے معاف کیا۔
اور کہیں ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوننگ کروائی تاکہ لوگ اس کو جانیں کہ یہ سزا پھر ہوتی کیا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے مطابق امر بالمعروف بھی ہوتا ہے، نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام لے کے منع فرماتے کہ عمر ایسا کام نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 2-3 مرتبہ فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کوئی بات چیت ہو گئی تھی، جیسے گھر میں شوہر اور بیوی، وہ جا کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی کہتا تھا نا مٹی والا، مٹی میں لتھڑا ہوا، بہت خوش ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کروٹ بدلی، تو ان کے جسم پہ مسجد نبوی کی مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام آرام سے اس مٹی کو جھاڑتے رہے اور فرمایا کم یا ابوالتراب، کم یا ابوالتراب، مٹی والے اٹھ جا، مٹی والے اٹھ بیٹھ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا خالص اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا اٹھیے، جناب بیٹھیں، میں نے بات کرنی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو تراب پہ بہت خوش ہوتے، کہتے تھے تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا۔ یہ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو اپنا راغبان پر گزر، ابو ذر تیرے ناک تیری پیشانی مٹی میں ملے وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ تو وہ خوش ہو کے سناتے، کہتے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا ناک اور تیری پیشانی مٹی میں ملے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ ایک آدھ سوال اور، یہ حدیث نمبر جو آپ نے فرمایا کین یو پلیز ایکسپلین دا حدیث نمبر 1853 ان سنن ابن ماجہ بیکاز آئی سا ویڈیو آن اوسو، یہ اوسو کیا ہوا؟ او یا کیو ہے، QSHO on YouTube narrating this hadith and making joke for Allah of Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد القادر صاحب آپ کا سوال ہم نے یہ پڑھ لیا۔ یہ جو حدیث 1853 آپ کہہ رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی، اس کو بھی ہم نے دیکھا، اس میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے تجارت پہ، تو انہوں نے آ کے سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا معاذ جی کیا کر رہے ہیں؟ ان کا اللہ کے رسول، وہاں عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اور اگر یہ چیز سجدہ تعظیم کے طور پر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اور ایسی آئندہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ ہے حدیث، اس میں ہنسنے یا مذاق کی کیا بات ہے، کیوں انہوں نے کیا، یہ حدیث کوئی اور ہے، ہمیں اس کا علم